مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جیسے گزشتہ سلسلے میں اس کا عرض کی تھی کہ آپ اپنے جو ہے وہ فرمائشوں کے ساتھ ساتھ مشورے، تو الحمدللہ ہمیں میسیجز پر بھی کچھ آئے ہیں سلسلے ان کے مشورے، اور ساتھ ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا چونکہ یہ سلسلہ جو ہے یوٹیوب پر جو دعوت اسلامی کا آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے مدنی چینل کا، وہاں یہ الحمدللہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، تو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے عرض کی تھی کہ الحمدللہ میں اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں، اپلوڈ ہونے کے بعد جب لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، تو آج الحمدللہ ان سے متعلقہ کچھ میسیجز ہیں جو وہاں ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ کیے ہیں، جس میں کچھ سجیشن بھی ہیں، اور ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایک صحافی ہیں صدیق جان بھائی جو ہے وہ، ہاں تو میں نے دیکھا یوٹیوب پر جو ہمارا سلسلہ ہے اس پر، یہ یوں سمجھے نوجوان صحافی الحمدللہ انہوں نے ہمارے سلسلے کو یوٹیوب پر دیکھا اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ابتداً ہی ان کے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا پڑھ دوں۔ ایک تو انہوں نے کیا یہ کہا ہے، سلسلے کی تعریف کی ہے کہ کیا کمال سلسلہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ ہمارا جو سلسلہ تھا 174، تو آپ یوٹیوب پر جو مدنی چینل کا، اور یہ اپنا مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے آفیشیل، تو وہاں الحمدللہ یہ ہے، تو اس کے نیچے کمنٹس لوگوں نے کی ہے، تو وہاں جا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صدیق بھائی نے ایک تو ہمارے سلسلے کی تعریف کی ہے، اور اس میں ایک پھر یہ میسیج کیا ہے کہ اس سلسلے میں ٹویٹر کو بھی ایڈ کریں ایک، اب آپ اور واٹس ایپ کلپس شیئرنگ کا کوئی طریقہ، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹویٹر کا تو میں عرض کروں گا کہ چونکہ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ دوبارہ اپلوڈ ہوگا، تو ہو سکتا ہے صدیق بھائی جو ہے اس سلسلے کو دیکھیں، تو ٹویٹر اگر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یعنی اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے تو ہمیں پتہ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ کے معاملات، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واٹس ایپ کلپ کی شیئرنگ کا کوئی طریقہ کار، ایک تو یوں ہے کہ وہ ہم نے جو یوٹیوب کا جو چینل ہے الگ سے، اس پر یہ جتنے بھی کلپس اس سلسلے میں ڈلتے ہیں وہ الحمدللہ وہاں ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بیسیکلی ٹویٹر پہ ہم اپڈیٹ دے سکتے ہیں کہ پروگرامنگ کے تعلق سے کہ ہمارا یہ پروگرام آ رہا ہے یا آج کا یہ شیڈیول ہے، تو اس حد تک تو ہے، مگر ان یہ کس انداز پہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی ان سے پتہ لگے گا صدیق بھائی سے، کہ جو انہوں نے ہمیں یہ فیڈ بیک دیا کہ آپ جو ٹویٹر کا ہمیں مشورہ دے رہے ہیں تو اس سے ہم کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں، تھوڑا سا 2-4 لائنوں میں اگر وہ بھی ڈسکرائب ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی بہت بینیفیشل ہوگا، اور آپ کا جو مین مقصد ہے، آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ کس وجہ سے جنریٹ ہوا ہے، وہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کوئی اور طریقہ ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اور مقصد ہو، تو وہ دوسرا ہم الحمدللہ ہمارا ایک براڈ کاسٹ گروپ ہے جس میں الحمدللہ ہم اس سلسلے میں چلانے والے خود نگران شورا کے اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم شیئر تو جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اگر آپ بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ واٹس ایپ کلپس اس سلسلے کے حوالے سے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہم شیئر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی کوشش کریں گے۔ مزید انشاءاللہ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ابتداً جو ہے وہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بچوں سے متعلق کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ابتدا میں ہم چلاتے ہیں، تو آج ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے جو ہم نے تیار کیا ہے۔ وہ کمپیوٹر کیا ہے؟ غوث، یہ ہے پرانا جو ہے وہ کمپیوٹر، بچپن غوث اعظم،
تو بڑا مطلب سیکھنے کو اس میں ہے. ہم عام طور پر بچوں کو بعض اوقات والدین پڑھا رہے ہوتے ہیں گھر میں یا اسکول کا سبق وغیرہ بھی, تو بچے کو نہیں آتا تو اس کے بعد جو اس کو چماٹے لگتی ہیں اور جو غصہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ اس میں یعنی ہم دیکھیں گے کہ ایک بچہ ہے, اب تو وہ بچہ جو ہے نا وہ غالباً 6 سال کا ہو گیا, یہ اس وقت تھا جب 3 سال کا تھا, تو وہ رو رہا ہے اور امیر سنت کتنے پیارے انداز سے اس سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ, اور بچوں سے تھوڑی سی یوں سمجھے کہ ایک میٹھے انداز میں آپ گفتگو کریں تو ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. تو آئیے وہ یہ دیکھتے ہیں کمپیوٹر, اس کے بعد مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. کمپیوٹر آج آزمائش میں, اس وقت یہ مدنی چینل کی اسکرین پر یہ بیچارے اس وقت آزمائش پہ آ گئے کمپیوٹر. اب بیچارے کی عمر بھی تو 3 ہی سال ہے یار. چلو بھائی چلو, آج عمر ہے اب 20 سال ہے یار. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ارے واہ, بچپنے غوث اعظم کمپیوٹر, بلکہ یہ نرالا کمپیوٹر. روفن شاہ کمپیوٹر. واہ بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ثابت ہوا روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. یہ رویا اور ساتھ میں کام ہو گیا کس کا, کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ تو یہ ہے بچے, ابھی روئیں گے ابھی ہنسیں گے. اچھا, بچپن غوث اعظم کمپیوٹر. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ پیروں کے پیر غوث اعظم دتری کی حالت پہلی رمضان کو ہی. ارے واہ, پہلی رمضان کو ولادت ہوئی ہے نا. 100 سال کا بوڑھا بھی شاید نہ جانتا ہو, یہ 3 سال کا مدنی منا بتا دیا اس نے. کیا بات ہے. اچھا, بچپن شریف میں غوث پاک کے نانا جان غوث پاک کے پیچھے دوڑنے لگے. غوث پاک دوڑتے دوڑتے قبرستان میں چلے گئے اور فرمایا, اے قبر والوں مجھے بچاؤ, بتائیں اس وقت آپ کی کیا کرامت ظاہر ہوئی؟ آپ کے نانا جان نے دیکھا کہ 300 مردے اٹھ کر آپ کے بھائی بن گئے اور انہیں چاند کا چہرہ مسکرا رہے تھے. آپ کے نانا جان نے دیکھا کہ 300 مردے اٹھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ڈھال بن گئے اور آپ یعنی غوث اعظم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے مسکرا رہے تھے. ڈھال بن گئے, آر بن گئے, دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. اچھا, آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کے نانا جان آپ کو حسرت کے ساتھ دیکھنے لگے اور کیا ارشاد فرمایا؟ ہم سبے کو نہیں پہنچا سکتے, اسی لیے اس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں. ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں. اچھا, بچپن غوث اعظم کمپیوٹر. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ, حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا, دوسرا مصرع سنائیں. کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی قاسم ہے. قادر ہو کے لگتا ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اچھا, بچپن غوث اعظم کمپیوٹر. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت عطا فرمائی؟ تمام اولیاء اللہ تمہارے بیٹے کے فرما پیدا ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم مبارک ہوگا. سبحان اللہ.
अच्छा दूसरा मिसरा सुनाए. جس کی ممبر بنی گردنے اولیاء उसका चमकी क़यामत पर फिर लाखों सलाम. سبحان اللہ. اچھا بچپن غوث اعظم کمپیوٹر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا روزہ کب رکھا؟ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور پورا رمضان شریف نے روزے رکھے. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور سارا رمضان شریف روزے رکھے. سبحان اللہ. اچھا بچپن میں جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے کیا آواز آتی تھی؟ عبد القادر ہمیں تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا. سبحان اللہ. یعنی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا. جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. بتائیں کیا آواز آ رہی تھی؟ اللہ 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 بارک اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کمپیوٹر اب تو بڑے ہو گئے. اگر ناظرین مدنی مذاکرے دیکھتے ہوں ہمارے جو کنٹینیو تو پہچان گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ کون سا مدنی منا ہے جو اب پہلے 3 سال کا تو اور اب ظاہر سی بات ہے 6 سال کا جو ہے وہ ہو گیا ہے. میسیجز کی بھرمار ہے, کمنٹس آ رہے ہیں اور میں کچھ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. کچھ نہ کرے نا, ایک پڑھ لیتے ہیں. اصل میں اتنے سارے آ گئے اور پھر ناراض بھی ہوتے ہیں جناب ہمارے, آپ میسج پڑھتے نہیں ہیں. تو آپ تھوڑا تسلی رکھیں انشاءاللہ. کوشش یہی ہے کہ سب کے میسج پڑھے جائیں گے مگر ظاہر ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. پہلا میسج پڑھتا ہوں میں. رضا بھائی وہ کلام چلا دیں حسنین بھائی کا بغداد کا پھر سفر غوث اعظم. تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آج تو نہیں انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ شامل کریں گے. جی ایک میسج یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا ایک واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے جس پہ مدنی چینل کے پروگرام جو ہے وہ سینڈ کیے جائیں. دیکھیں ایک گروپ تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اور اس پر الحمدللہ مدنی مذاکرے کی حد تک جو ہے وہ تو میری معلومات تھی کہ وہ اس پر سینڈ کرتے ہیں. لیکن سارے کے سارے پروگرام جو ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو یہ سینڈ ہو سکیں یہ تھوڑا ایک مشکل امر ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2-3 منٹ 4 منٹ کا کلپ ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ MBs پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اب اگر اتنا بڑا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا تو وہ بعض اوقات پھر ڈاؤن لوڈ کرنا اور یہ پرابلم ہوتی ہے. تو میں معلومات کر لیتا ہوں کہ کیا مدنی مذاکرے کے علاوہ بھی کیا بقیہ سلسلے بھی اس جو ہمارا جو گروپ ہے اس کے ذریعے سے سینڈ کیے جاتے ہیں. اگر سینڈ کیے جاتے ہوں گے تو پھر آپ جنہیں شامل ہونا ہے تو وہ اپنے نمبر جو ہمارا ایک آفیشیل نمبر ہے اس پر آپ اپنا نمبر سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ. ایک میسج اور ہے ملک عبدال بھائی کہتے ہیں ماشاءاللہ آج کل سورہ ملک پرفیکٹ ٹائم پہ آ رہی ہے الحمدللہ ہم پورے گھر والے اسے سن سکتے ہیں یا سن رہے ہیں. تو اگر سن سکتے ہیں تو سن بھی لیجئے اور اگر سن رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا یہ یوں سمجھیں کہ شاید 2 سال میں مجھے پہلی دفعہ یہ میسج آیا ہوگا کہ سورہ ملک, ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ سورہ ملک چل نہیں رہی اس ٹائم پہ آ رہی ہے اس ٹائم پر آ رہی ہے. اب بہرحال ان کے لیے پرفیکٹ ٹائم ہوگا بقیہ سب کے لیے پرفیکٹ ہو یا نہ ہو وہ. ایک میسج تھا چونکہ ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ سلسلوں کے حوالے سے ہمیں میسج جو ہے وہ کریں. ایک تھا کہ جنت کے مناظر, یہ احمد فراز بھائی ہیں اوکاڑا سے, انہوں نے کہا کہ اس نام کا ایک پروگرام کیا جائے یعنی جس میں جنت کے مناظر کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ لوگ جنت کے حسین مناظر سن کر ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں. تو الحمدللہ آپ کا میسج آیا تھا, ہم نے اس کو لکھ لیا ہے اور ضرور انشاءاللہ ہم اپنی مجلس کو پیش کریں گے. اس پر اگر عمل ممکن ہوا آج سے تقریباً یوں سمجھے کیونکہ 10 سال پہلے ایک پروگرام تھا اس کا تو یہ تھا جنت میں لے جانے والے اعمال, لیکن آپ نے یہ جس طرح کا تذکرہ کیا ہے جنت کے مناظر کا کہ وہاں کس کس طرح کی نعمتیں جو ہے وہ ہوں گی تو بالکل اس پر پروگرام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جی ماشاءاللہ. ایک اور میسج ہے, ID ہے میرے مرشد ہیں عطار, اس نام سے آپ نام بھی لکھ گیا کریں تاکہ وہ آپ کی جب فرمائش اگر شامل کی جائے تو آپ کا نام بھی اس میں آ جائے. کہ حاجی عبدالحبیب بھائی کی غوث اعظم کی شان میں پڑھی ہوئی منقبت چلا دیں, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اسی طرح
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کافی منقبتوں کی. اچھا یہ جو منقبت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اب یا تو مجھے یاد پڑتا ہے یا ہم نے تیار کی تھی, اب چلی ہے یا نہیں چلی, انشاءاللہ ہمارے سسٹم میں اسلام بھائی جو ہے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہیں, تو ہاتھوں ہاتھ چلا دیں. ہاتھوں ہاتھ. اور مدنی فیس اب پتہ نہیں پہلے والی جو ہے وہ انہی کی فرمائش ہے یا یہ نئے ہیں, یہ تو چلنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, جو ہے وہ اپنا ہاتھوں ہاتھ کی ترکیب ہے, اور دیکھتے ہیں اس کے بعد مدنی فیسوں کا سلسلہ. اے شاہ جیلانا, اے میر میران, نظر کرم خدا را, پیروں کے پیر نظر کرم خدا را, روشن ضمیر نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق کا صبر دو, میرا خالق کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, نظر کرم خدا را, اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را, اے میر میران نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا, نظر کرم خدا را, اے میر میرا نظر کرم خدا را, اے پیر پیرا نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ویسے جاوید پٹیل بھائی کی فرمائش پر تھا, یہ بھی سوشل میڈیا ہی کے ایک ناظر ہیں, مگر جنہوں نے آج ابھی فرمائش کی ان کی بھی پوری ہو گئی, تو وہ بھی مدنی فیس اپنا جو انہوں نے لکھی تھی وہ اس پر بالکل عمل کیجئے. عبد المعصوم بھائی یہ کہتے ہیں ہمارا مدنی مقصد اردو کے ساتھ ساتھ یہ عربی میں بھی لکھا اور پڑھا جائے, تو کیا کہتے ہیں, پھر انگلش والے بھی آئیں گے, پھر اور بھی لینگویجز ہیں, ظاہر سی بات ہے. ویسے تو چونکہ ہماری جو ہے وہ آپ کے پاس بنگلہ چینل ہے, تو بنگلہ میں تو بنگلہ میں لکھا ہوا آتا ہوگا, انگلش چینل ہمارا الگ سے تو اس پر انگلش میں لکھا ہوا آتا ہے, اور الحمدللہ عربی ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, الحمدللہ ایک عرصے سے الحمدللہ یہ کام کر رہا ہے, اور ان کے امپلائیز ہیں ماشاءاللہ, پورا ایک نظام بنا ہوا ہے, لیکن وہ اب تک یوں سمجھے کہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے وہ. تو اب دیکھیں کہ پہلے اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا کڈس مدنی چینل ہے یہ باقاعدہ سیٹلائٹ پر جو ہے وہ آ جائے, تو اس کے بعد میں بھی پاسبل جو ہے وہ جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا وہ عربی چینل ہوگا, تو انشاءاللہ آپ کو پورا عربی چینل ہی دے دیں گے, چاہے جائے کہ جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انضمام بھائی یہ کہتے ہیں میرا آپ کے مدنی چینل پروگرام میں فرمائش ہے کہ ٹیلی تھون 2020 میں جنید طاری یعنی جنید شیخ بھائی نے کلام پڑھا تھا, وہ سورہ لالا زار پھرتے ہیں, یہ سنا دیجئے. مدنی فیس کفریہ کلمہ کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنے کی نیت. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میسیج ہے کہ آپ کا امتحان میں حامد بھائی نہیں آتے, ان کے کلپ جیسے بغداد بھائی کے ہوتے ہیں, ان کے کہاں سے دیکھیں؟ تو دیکھیں ویریشن ہوتی رہتی ہے, مصروفیات کا سلسلہ ہوتا ہے, پہلے یہ سلسلہ بغداد بھائی کر رہے تھے, پھر اس کے بعد حامد بھائی کی طرف ٹرانسفر ہوا, پھر اب کوئی اور بھائی جو ہے وہ ہوں گے. تو اچھا اب بغداد بھائی کی ماشاءاللہ ایک اپنی اسپیشلٹی ہے, ان کے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے بغداد بھائی کو, اور پھر خود اپنا شوق بھی جو ہے وہ ہوتا ہے.
تو حامد بھائی کے بھی انشاءاللہ جب یہ کلپس وغیرہ بننا شروع ہوں گے تو ہم انشاءاللہ لوکیشن بھی آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں سے آپ حامد بھائی کے یہ کلپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح میرے پاس جاوید پٹیل بھائی ہی ہیں, ان کا ایک میسج آیا ہے کہ سوال ہے جس کا جواب انشاءاللہ ہمارے اکبر حسین بھائی دیں گے کہ واٹس ایپ کے ذریعے یعنی ٹیکسٹ کے ذریعے سوال کیا ہم کسی بھی پروگرام میں کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی پروگرام میں, مطلب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی پروگرام کے اندر ہم واٹس ایپ کے ذریعے لکھ کر سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں واٹس ایپ کے تھرو یوں ڈائریکٹلی تو نہیں آتا نا, ایس ایم ایس کے تھرو تو پھر بھی جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے, اور کال سینٹر جو ہے ہمارا وہ ہمیں اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھیجتا ہے. کم از کم ہم اپنے سلسلے کا تو عرض کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک دو میسیجز جو ہے وہ آئے ہیں واٹس ایپ کے تھرو ٹیکسٹ کی صورت میں, تو ہمارے کال سینٹر والوں نے ہمیں الحمدللہ سینڈ کیے ہیں. تو یہ تو طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن آپ یوں سمجھیں کہ باقاعدہ ٹیکسٹ کی صورت میں واٹس ایپ پر آپ اپنے میسیجز وغیرہ جو ہے وہ بھیجیں تو وہاں نہیں ہے, وہاں کال آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور وہ کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو کر ہمارے سسٹم تک آ جاتی ہے, تو وہ الحمدللہ پھر سلسلے میں چلائی بھی جاتی ہے. ٹھیک. تو اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ کلام جو ہے وہ ہے محمود بھائی کا یہ کلام ہے, اور یہ اسٹوڈیو مطلب ہم اس کو ویسے تو یہ آؤٹ ڈور ہوا ہے, لیکن ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے. اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے, بس آڈیو ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈیو ہوتی ہے. ہاں, جو اس کی وائس. تو یہ ایک ختم رسول, تو یہ جنہوں نے میسیج کی تھی الحمدللہ ان کی فرمائش پوری ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی, اے ختم اے نور مجسم تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. تم سا کوئی نہیں, تم سا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے گئے, اوصاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں, پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک, آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارا کلام ہے. مزید بھی جو ہے نا اس طرح کے کلام کی آپ فرمائشیں ہم سے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا کریں. اسی طرح ایک اور ہمارے بھائی ہیں ملک سیف الرحمان, سوال پوچھ ہی رہے ہیں کہ اسکولس وغیرہ جو ہے نا وہ بند ہو گئے ہیں, تو کیا مدنی چینل اب کوئی نئے پروگرامز لا رہا ہے اور ذہنی آزمائش کو جلدی شروع کر دیں؟ اسکول بھی بند ہیں ابھی, کیا کہتے ہیں؟ ذہنی آزمائش کے حوالے سے ایک دو اپڈیٹس تھی جو ہے, کیونکہ کچھ میسیجز پچھلے سلسلے میں بھی تھے ٹائمنگ کے حوالے سے, تو الحمدللہ اس کی کچھ معلومات ہے. ایک تو یہ تھا کہ کوئی سلسلہ ذہنی آزمائش کا شہر مرشد سے باہر نہ کیا جائے,
دیکھیں اس طرح کی فرمائشیں جو ہے وہ نہ کریں. فی الحال تو شاید اب یہ شروع ہوگا, پھر جب یہ فائنل تک جائے گا تو اس وقت تک گیدرنگ کے کیا معاملات ہوتے ہیں, ایس او پیز کے کیا چیزیں ہیں, اگر یہی حال رہا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈیو بیس ہی جو ہے وہ ہو. باقی جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے تو ایک میسیج آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کا ٹائم 9 بجے رکھیے گا, اور ایک میسیج آیا تھا اس میں کہ ذہنی آزمائش کا ٹائم 8:30 بجے جو ہے وہ کر دیا جائے. تو بہرحال یہ طے ہو چکا ہے کہ ذہنی آزمائش انشاءاللہ 8:30 بجے جو ہے نا وہ براہ راست شروع کیا جائے گا. اچھا, اس میں ہاں یہ طے جو ہے وہ اپنا ہو گیا, اور بالخصوص یوں سمجھے کہ نگران شورا نے جو ہے وہ ایک مشورہ دیا اور عبدالحبیب بھائی سے بات کی, کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے وہ اپنا سو جاتا ہے, تو ہماری ایک بہت بڑی ویورشپ ہے. تو اب یہ ہے کہ جو نہیں دیکھ پائے گا تو وہ ریپیٹ پہ جو ہے دیکھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل 8:30 بجے جو ہے نا وہ 8:30 بجے شروع ہوگا. اٹ مینس کہ یہ 10:30 بجے کے آس پاس 11 بجے تک اینڈ ہو جائے گا, 2-2.5 گھنٹے کے اندر, 10-10:15 کے درمیان ویسی اینڈنگ ہے. ویسے 2 گھنٹے کا ہے, تو آپ یوں سمجھے 10:15 سے 10:30 کے درمیان جو ہے وہ اس دفعہ تو ناظرین جو ہے نا وہ آؤٹ کلاس ویورشپ ہو سکتی ہے, کہ اسپیشلی جو ہمارا پنجاب ہے یا انٹیریئر کے جو ایریاز ہیں وہاں امید ہے کہ اچھی خاصی ویورشپ. بالکل, میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا, جی اسکول بند ہے, اور ایک وقت تھا کہ خود کیونکہ امیر و سنت کے بھی آس پاس بچے جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ پسند کرتے ہیں. تو امیر و سنت چونکہ ان بچوں کا بھی جیسے خیال ہوتا ہے, تو ویسے بھی اور میسیجز آتے ہی تھے عبدالحبیب بھائی کو کہ اب ان دنوں میں تو اسکولز ہوتے تھے, تو بچوں کو صبح اسکول جانا ہے, لیکن وہ ذہنی آزمائش چل رہا ہے تو وہ سوتے نہیں تھے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 8:30 بجے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کرے گا کہ اسی پر شروع ہوگا. اور باقی جہاں تک دیگر کچھ لانے کا تعلق ہے, تو 2 دن پہلے نگران شورا کا جو کڈس مدنی چینل کی مجلس ہے اس کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ ہوا ہے, اور اس میں یہی نگران شورا نے ٹارگٹ دیا ہے کہ اب چونکہ اسکولز وغیرہ بند ہیں تو مزید آپ اپنی پروگرامنگ کو جو ہے وہ بڑھائیں اور مزید سلسلے لے کر آئیں. تو یہ انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ذہنی آزمائش ختم ہو جائے گا تو 12 بجنے میں 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ بچتا ہوگا, تو اس دوران بھی انشاءاللہ آپ نئے سلسلے جو ہے وہ ریکارڈڈ اور لائیو کی صورت میں دیکھ سکیں گے. اب ہم جو ہے وہ جائیں گے, ایک کلام ہے جو کڈس مدنی چینل کا جو ہے وہ ہے, اور وہ ہمیں جو ہے وہ جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ یوں سمجھیں کہ مختلف ہیں, کافی سارے جو ہے نا اسلام فور کڈس کے حوالے سے تھے. تو انس بھائی کا در پہ بلاؤ مکی مدنی, تو یہ میسیج تھا. تو الحمدللہ ہم نے یہ آپ کا یوں سمجھے کہ تیار کیا ہے کلام, آئیے وہ دیکھتے ہیں.
بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہمارے پاس ایک ویسے فرمائش بھی تھی اور آج ہی آئی ہے تو ان کی بھی پوری ہو گئی ہے، اور جنہوں نے پچھلے ہفتے کی تھی ان کی بھی پوری ہو گئی ہے. آج کس نے فرمائش کی تھی، میں ان کا نام پڑھ دیتا ہوں. یہ نام اسلامی بہن نے کوئی روزانہ میں درود پاک ان کے پڑھنے کی بدنی فیس تھی اور انہوں نے کہا تھا انس بھائی کی نعت لگا دیں، تو نعت لگ گئی ہے. بہت شکریہ. مزید بھی ہمارے پاس میسیجز ہیں، کالز بھی شامل کرنی جو ہے وہ اپنا کریں گے. پہلے کال شامل کر لیتے ہیں ورنہ 32 منٹ اوپر ہو گئے. اچھا، لوگ کہیں گے کہ جی آپ ہماری کالز نہیں لیتے. جی کال. ایک مشورہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ نگرانی شورا ماشاء اللہ عز و جل اللہ پاک نے ان کو وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، ماشاء اللہ جیسے ساس بہو کے معاملات ہیں یا دیگر فیملی میٹرز کے حوالے سے نگرانی شورا زبردست کلام فرماتے ہیں. دیگر رمضان میں بھی سلسلے ہوئے ہیں، بہت سارے سلسلے ماشاء اللہ نگرانی شورا نے اس حوالے سے فرمائے. مدنی چینل کے مجلس سے گزارش ہے کہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی اس کا میموری کارڈ یا کوئی ایسا گلدستہ، کچھ ایسا لنک ہمیں ملے تاکہ وہاں جا کر ہم ایک پلیٹ فارم پر یہ چیزوں کو حاصل کر سکیں. عرفان اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے نوٹ کر لیا عرفان بھی آپ کا یہ مشورہ. انشاءاللہ عز و جل اس پر ویسے اسلام اور شادی اس نام سے تو نگرانی شورا کے یوٹیوب پر بھی آپ کو سلسلے مل جائیں گے. آج سے کئی سالوں پہلے جو ہے وہ ریکارڈنگ تھی، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی سارے، اور یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے نگرانی شورا کی. گزشتہ یوں سمجھے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں فیملی میٹرز کے نام سے نگرانی شورا ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ سلسلہ کر رہے تھے. وہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کا سلسلہ تھا اور اس میں واٹس ایپ کے تھرو اور میسیجز کے تھرو، مطلب میں تو ظاہری بات ہے وہ چیک کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ لوگ شاید یہی مسائل لے کر جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوئے، اتنے میسیجز اور واٹس ایپ آتے تھے تو کالز وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا. بہرحال نوٹ کر لیا انشاءاللہ عز و جل. مزید کال لیتے ہیں. اچھا کچھ کو مزید کال لے لیں. میں محمد عاصم بول رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 12 جب بھی شروع ہو تو اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ لائیو ذہنی آزمائش شروع کر دیں، کیونکہ آپ دیر سے شروع کریں گے تو رات کو دیر تک جاگنا پڑتا ہے اور فجر کی نماز قضا ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور ریپیٹ دیکھنے کے لیے کوئی اسکول جاتا ہے، جاب پہ جاتا ہے. اس لیے آپ ذہنی آزمائش لائیو جلد ہی جلد جتنا بھی ہو سکے جلد ہی شروع کیجئے. آپ کا میرا مشورہ یہ ہے کہ جلد ہی شروع کیجئے، کیونکہ ریپیٹ دیکھنے میں بھی کوئی جاب پہ جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اور آپ لائیو پروگرام جلد ہی جلد شروع کر دیں. میری یہ عرض ہے. آپ کی یہ عرض مکمل طور پر یوں سمجھو کہ قبول کر لی گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن ابھی اس میں آپ نے جیسے کہا کہ نماز قضا کا جو ہے وہ لیکن ذہنی آزمائش ہو نہ ہو، کوئی سلسلہ بھی جو ہے وہ ہو، فجر کی نماز قضا جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ اپنا نہیں ہونی چاہیے. تو یوں سمجھے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو، اگر واقعی ایسی جو سچویشن ہے تو شاید آپ اس کی شرعی جو ہے وہ رہنمائی اگر لیں تو اس میں جو حکم شرعی آپ کے لیے ہوگا وہ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز قضا کرنے کی صورت کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ملے گی. انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ 8:30 بجے کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ عز و جل ہو گئی ہے. کچھ دنوں میں آپ اس کے تشریحی پروموز وغیرہ بھی مدنی چینل پر دیکھنا شروع کر دیں گے. جی ایک میسیج یہ تھا کہ یہ جو ذہنی آزمائش میں ڈائری وغیرہ جو لکھی جاتی ہے، اس میں کہا تھا کہ ٹاپ 10 ڈائریز جو ہیں جن کے سوالات زیادہ ہوں ان کے نام بھی اور ان کے ٹوٹل سوالات کتنے ہیں وہ بتایا کریں. دیکھیں جو ایک حقیقت ہے نا وہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ظاہری بات ہے کہ بالکل اینڈ جب سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، آخری ایپیسوڈ جو ہے وہ سیمی فائنل اور اس سے پہلے یہ ڈائریز وغیرہ جو ہے واٹس ایپ کے تھرو منگا لی جاتی ہیں اور اتنی آتی ہیں، یہ اتنے جو ہے وہ اپنا امیجز اور ویڈیوز آتی ہیں کہ شاید ہماری مجلس کے لیے اگر یوں سمجھیں کہ کئی لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اگر ہم ڈیڈیکیٹ کر دیں تب بھی شاید میرے حساب سے وہ ان کو نہ گن پائیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ جمع کر پائیں گے. تو ایک جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اپنے طور پر کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے کہ جتنے سوالات ہیں وہ سارے نوٹ کیے جائیں، کتنے ٹوٹل ہیں، تو یہ ایک تھوڑا مشکل امر ہے. اب ہم چلتے ہیں. ایک میسج ہمیں آیا تھا
کہ امیر سنت نے مدنی مذاکرے جو ربیع الاول کے اندر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے حساب سے یہ ہمیں میسیج کیا تھا کہ 9 یا 10 ربیع الاول کو یہ مدنی مذاکرہ ہوا ہے، جس میں بھنڈی کے ذریعے جوڑوں کے علاج پر امیر سنت نے مدنی پھول دیے تھے، اور اس میں ایک بہار بھی جو ہے بیان کی تھی کہ اس طرح سے کسی نے جو ہے وہ علاج بھی کیا ہے، اور بھی امیر سنت نے مدنی پھول دیے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ یہ مدنی گلدستہ دیکھیں، اور پھر جنہوں نے یہ ہمیں میسیج کیا ہے ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول میں اس کے مدنی گلدستے کے بعد عرض کروں گا۔ 2 بھنڈی آپ بیچ میں سے چیر لیں اور بھگو لیں 8-10 گھنٹے، ایک پانی یا گلاس میں بھگو ہی رہے، رات کو جیسے بھگو لیں۔ بھگونے کے بعد صبح اٹھ کر اس کو پانی جو ہے اس کا یوں نچوڑ لیں بھنڈیوں میں سے، اور یہ پانی جو ہے یہ نہار منہ خالی پیٹ پی لیا جائے، انشاءاللہ اس سے بھی موروں جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی تو ایک مدنی بہار بھی آئی تھی ایک بار، یہ اسی طرح کا ہم نے بتایا تھا مدنی چینل پر غالباً، تو اس پر کوئی اسلامی بہن کا پیغام کسی نے سنا تھا اسلامی بھائی کی آواز میں، کہ وہ تو سیڑھی سے اتر چڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن جب یہ عمل کیا اس نے تو اب الحمدللہ اس سیڑھی پر بھی چڑھ اتر سکتی ہے، اور اس کو کافی فائدہ ہو گیا۔ اس کو گھٹنوں میں غالباً درد تھا۔ ویسے یہ طبی علاج جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرنے چاہیے۔ آپ جس کے پاس علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، زیادہ تر حکیم اس میں شاید اچھا مشورہ دے سکیں گے۔ تو اگر آپ ان سے علاج کرواتے ہوں تو ان کو طبیعت معلوم ہوگی نا، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھنڈا لگ جائے، سردی لگ جائے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی بعد ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے کوئی بھی علاج بتائے تو اس کو طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، اور طبیب ایک رکھنا چاہیے۔ وہ بھنڈیاں پھینکنی نہیں ہیں، وہ بھنڈیاں کوئی بھی پھر کھا لے، آپ انڈیا میں ڈال دیں، سالن میں ڈال دیں، گوشت پہ ڈال دیں، بلکہ گوشت میں تھوڑی سبزی ڈالنی چاہیے۔ کدو شری بھی 1-2 قطرے ڈال دیے تو گوشت کے جو نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، مضر اثرات، تو وہ سبزی کی وجہ سے، اس میں سبزی تھوڑی ڈالی ہے نا، تو ایکول، یعنی کہ وہ سمجھو کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ اچھا ہو جاتا ہے، سبزی اس کے مضر اثرات کو توڑتی ہے، موافق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھنڈی بہرحال استعمال کر لینی چاہیے، پھینکا نہ جائے۔ کوئی چیز بھی جو کھائی جا سکتی ہے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ لوگ اس بھنڈی کے بیچاری کے سر کاٹ دیتے ہیں، دم کاٹ دیتے ہیں، تو اس کا نہ سر کاٹنے کی ضرورت ہے نہ دم کاٹنے کی ضرورت ہے، سب کھایا جاتا ہے۔ ہوٹل والے نہیں پھینکتے، ہوٹل والے کھلاتے ہیں، سارے وہ پیسے لگتے ہیں، گھروں میں لوگ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جو میں نے عرض کی تھی کہ اس مدنی گلدستے کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، وہ عرض یہ تھی کہ آپ نے اپنی یادداشت کے مطابق ہمیں لکھا کہ 9 یا 10 ربیع الاول کو یہ مدنی مذاکرہ ہے۔ دیکھیں پھر ہمارے اسلامی بھائیوں نے، ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اسلامی بھائی کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدنی چینل کا آرکیف ڈپارٹمنٹ، جہاں پر یہ چیزیں جو ہے نا جتنی بھی ہماری ریکارڈ ہوتی ہیں وہ وہاں لائیو یا ریکارڈ ہوتی ہیں وہ وہاں جمع ہوتی ہیں۔ اب پھر اس کو اس مدنی گلدستے کو مینیو سمجھے کہ چلانے کے لیے، اور اس کو جو ڈھونڈا گیا، سرچ کیا گیا، تو اب یہ 1785 مدنی مذاکرہ پہلے دیکھا، یہ 9-10 محرم کے حساب سے جو ہے نا یہ بن رہا تھا، پھر 1785 یہ نہیں جو ہے وہ ملا اس میں، پھر 86 جو ہے وہ 786 یہ دیکھا گیا، اس میں بھی جو ہے نہیں ملا، پھر 86 کے بعد 87 88 89 رضا بھائی یہ تک، مطلب اب یہ اس میں کیا ہے، پورے مدنی مذاکرے وہ کر کے جو ہے وہ دیکھنے پڑے، اب 2-2 ڈھائی گھنٹے
پر مشتمل ہوتے ہیں صرف ایک مدنی گلدستے کو ڈھونڈنے کے لیے. پھر یہ 90 میں جا کر ہمیں ملا. اب آپ نے اپنی یادداشت کے حساب سے ہمیں میسج کر دیا, اب اس پہ یوں سمجھے کہ ڈھونڈنے میں شاید گھنٹوں جو ہے وہ لگے ہوں گے. تو میں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کر کے ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ ہمیں بتایا کریں تاکہ ہمیں اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو. اس میں وقت بھی جو ہے وہ صرف ہوتا ہے, پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا اکوپمنٹ اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کمنٹس میں پڑھ لیتا ہوں. نواز رضا ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہنی آزمائش سیزن 12 حیدرآباد کا آڈیشن کے کچھ مناظر دکھا دیں. کچھ نہیں, انشاءاللہ پورا آڈیشن ہی آپ کو دکھائیں گے, مگر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد. شرافت علی ہیں, کہنے کوئی واٹس ایپ گروپ ہے اسلامی بہنوں کے لیے, اگر ہے تو بتا دیں. 313 بار درود پاک. تو فی الحال تو اسلامی بہنوں کے حوالے سے ایسا کوئی آفیشیل واٹس ایپ کے گروپ ہمارے نہیں ہیں. انجم یوسف شیخ ہیں, کہتے ہیں پلیز عبدالحبیب اتاری کا ویب سیریز قیامت کی نشانی بھی مدنی چینل پر چلائیں پلیز. تو آپ کا مشورہ اچھا ہے, انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو دیں گے. متین احمد کہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے پروگرام آئیے قرآن سیکھیں, کہ ہر پروگرام میں صرف آیت دوسری ہوتی ہے اور باتیں وہی ایک جیسی ہوتی ہیں. تو یہ فیڈ بیک, آیتیں دوسری ہوتی ہیں, باتیں وہی ایک جیسی ہوتی ہیں. تو یہ فیڈ بیک ہے, اچھا فیڈ بیک ہے, دیکھتے ہوں گے. کون سا سلسلہ؟ آئیے قرآن سیکھیں, کڈس مدنی چینل کا. صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے یہ ہم ان کے متعلقہ ذمہ دار کو عرض کرتے ہیں. فیضان بھائی یہ کہتے ہیں نغمات رضا کا ایس ڈی کارڈ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا اس کا پرومو دکھا دیں. شائع نہیں کیا تھا, شائع تو کتاب ہوتی ہے, جاری کیا تھا. تو 1000 بار درود پاک. تو انشاءاللہ اس کا پرومو اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کو دکھا دیں گے. امان اتاری ہیں, کہتے ہیں محمود بھائی کا کلام چلا دیں, فاصلوں کو خدارا مٹا دو. اور ایک اور جی میں کیا سانو بھی کچھ یہ اصل میں اتنے ہیں کہ میں ابھی آدھے بھی نہیں ہوئے, اور آپ تو آپ ہمارے تو لائیو یوں کریں گے تو پھر اس طرح تھوڑی جو ہے وہ چلے گا. اچھا لوگ مجھے میسج یہی کرتے ہیں کہ اکبر بھائی سے کہ رضا کو پڑھنے دیں. تو اب رضا تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا, رضا ہی پڑھ رہا ہے. آپ کے میسج بھی اگر اکبر بھائی سے آپ نے درخواست کرنی ہے تو ایس ایم ایس کریں. خالد بھائی ایک شکایت یہ کر رہے ہیں کہ 4 تقریباً میں نے ہر ایپیسوڈ میں ایس ایم ایس کیے ہیں, میرے ایس ایم ایس شامل نہیں کرتے آپ لوگ. اب ایس ایم ایس کیے ہیں تو بھائی سرکار ایس ایم ایس اکبر حسین بھائی کے پاس ہے. اگر آپ واٹس ایپ سوری اگر آپ فیس بک کر رہے ہیں سے پوچھو انہوں نے کیا میسج جو ہے وہ اپنا کیا ہے. ایسا ہوتا ہے میسج کہ وہ سمجھے آن ایئر کرنے جیسا نہیں ہوتا. تو میں بھی اسی طرح بعض کمنٹس بھی ایسے ہوتے ہوں گے. جی جی ایسا ہی ہے بالکل. ابھی بھی ہمارے آپ کے پاس بھی آ رہے ہوں گے, آپ بھی اسکپ کر رہے ہوں گے, میں بھی جو ہے وہ اپنے اب اگر اسکپ ہم کر رہے ہوں تو اس پر کیا آگے والے کو اصل میں بس یوں سمجھے کہ اس نے زن رکھے, وہ اپنے طور پر سمجھ رہے تھے کہ بعض چیزوں کا جواب ہم آپ کو براہ راست نہیں جو ہے وہ دے سکتے. تو آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمارا وہ میسج شامل نہیں کرتے. اب میں اس وقت کچھ 1-2 میسیجز یہ پڑھ رہا ہوں جو یوٹیوب کے ہمارے ناظرین ہیں. جب یہ سلسلہ ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد جنہوں نے ہمیں وہاں کچھ مشورے وغیرہ دیے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ کہا تھا. تو ایک میسیج یہ تھا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو یہ کہا جائے رضا بھائی کہ دعا ایپ جو ہے وہ بنائی جائے جس میں روز پڑھی جانے والی دعائیں, جیسے ناگہانی آفت آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے, سفر کی دعا, اس طرح مختلف قسم کی دعائیں. اگر ایسی کوئی ایپ بن جائے تو یہ بچے بڑوں سب کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. سید محمد انس ہے نہیں, آئی تھنک میرے پاس سیم یہی میسج میرے پاس بھی ہے کہ انہوں نے اس انداز سے کچھ آئی ٹی کے حوالے سے بھی مشورے دیے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو آپ نے فرمایا اسی طرح یہ اگر آپ نوٹ کر لیں, اور ہو سکتا ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو عرض کر دیتے ہیں. ہاں اس پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا, وہاں ہو سکتا ہے کہ اس پر ورکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہو, تو آپ معلوم کر لیجئے گا. اسی طرح ایک میسج ہے کہ پاکستان میں اسلامی بہنوں کے ہونے والے آن لائن کورسز کی تفصیل کے بارے میں کوئی لنک بتا دیں یا کوئی طریقہ کار بتا دیں. اسلامی بہنوں کے لیے جو آن لائن کورسز جو دعوت اسلامی پرووائڈ کرتی ہے, باقاعدہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. اور دونوں کو اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں, اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں. ایم سی آر سے عرض کروں گا کہ ہمارا جو وہ قرآن ٹیچر .net کا جو لنک ہے وہ اسکرین پر دکھا دیں. تو ناظرین یہ لنک پر آپ جائیں, اس ویب سائٹ پہ جائیں, قرآن ٹیچر .net یہ لنک ہے, اور یہاں سے آپ جو ہے نا اپنا فارم وغیرہ فل کر سکتے ہیں. اور آپ جو کورس میں داخلہ لینا چاہیں, مختلف قسم کے کورس ہیں, آلموسٹ تقریباً 30 سے زائد مختلف کورسز ہیں. تو جو کورس آپ کرنا چاہیں آپ وہاں جا کر بالکل سبمٹ کریں فارم. انشاءاللہ ہماری مجلس, ہمارا جو شعبہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, یہ آپ سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ. اب ہم آپ کو ایک کلپ دکھانے جا رہے ہیں. دستار بندی جب ہمارے یہاں ہوئی تھی تو اس وقت یوں سمجھے کہ سیکھنے کو جو ہے وہ بہت کچھ ملتا ہے. اور ایک یوں سمجھے کہ واقعہ ہوا تھا
کہ مفتی شفیق صاحب جو ہے وہ منچ پر تشریف لائے تھے، تو اور وہاں یعنی یوں سمجھے کہ منچ پر جو کرسیاں تھی وہ لیمیٹڈ تھی، بقیہ لوگ جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے امیر سنت کے قدموں کی طرف. تو وہاں کیا جو ہے وہ ہوا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ کلپ جو ہے وہ دکھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کلپ سے سیکھنے کو جو ہے وہ ملے گا. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں سوچ رہا تھا یار کسی کو نہیں پڑی کہ مفتی صاحب کو اوپر بٹھا. میں حرکت میں آنے والا تھا ابھی. یہ کیا ہو گیا یار کہ یہ کرامت ہو گئی. آج اشفاق کے فوراً یہ حرکت میں آ گئے. جزاک اللہ. تو آنند فرر ہو گیا تھا، ورنہ میں کچھ بولنے والا تھا کہ یار کچھ تو خیال کرو. نہیں، علم کا ایک اپنا مقام ہے. استادوں کا، یہ تو بہت سو کے استاد ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دینی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں یہ لوگ. ان کا احترام دل بھی چاہتا ہے کہ ہو. ہمیں جس کا دل زندہ ہو، دل مر گیا ہو تو ریاض شیخ اپنی دیکھ. جزاک اللہ خیر. یہ آئے نا جیب میں یار کوئی پیسہ لگائے کہ دیا. اللہ اللہ تسبیح ہے بھی یار، وہ تسبیح اکری دیا. نہیں ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ یہی ہونا چاہیے. عزت دو تو عزت ملے گی. یہ حقیقت ہے. اس ساتھ سے دو، اس ساتھ سے لوگ بولتے عزت دو گے تو عزت ملے گی، نہیں دو گے تو پھر مطلب نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اس میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں اشفاق بھائی نے جس وقت اپنی سیٹ چھوڑی ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں یہ تسبیح جو امیر سنت کی طرف سے مل جائے گی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس تسبیح کے لیے وہ شاید اگر اس کے علاوہ کتنی مدنی فیسیں دیتے تو شاید تب بھی جو ہے نا وہ ان کو نہ ملتی. لیکن یہ اس طرح کے مواقع مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ بھی آتے رہتے ہوں گے. بعض اوقات ہم محفل میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے اندر محفل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو کسی شخصیت یا کسی نعت خواں کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. تو اب اس وقت میں کوئی ایسی شخصیت جیسے علماء وغیرہ آتے ہیں تو بعض لوگ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ رضا بھائی تھوڑا دکھانے کے لیے، یعنی وہ ان کی شاید نیت میں نہیں ہوتا ہے. ہم کسی کو جو ہے وہ یوں سے اسپیسیفک نہیں کہہ رہے، لیکن بعض اوقات صرف وہ ہلتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے. انشاءاللہ آپ کو ایثار کا بھی ثواب ملے گا. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. محمد حسن رضا عطاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اکبر حسین بھائی سے ناقص مشورہ ہے کوئی ایسا سلسلہ ڈیزائن کیا جائے جس میں نگران شورا، عبدالحبیب بھائی اور دیگر جو مدنی چینل کے مبلغین ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ سلسلے میں بلایا جائے، اور ان کے ساتھ ان کی آل بھی ہو، ان کے بچے اور ان کے بھائی وغیرہ بھی ہوں سلسلے میں، اور یہ ہفتہ وار سلسلہ ہو اور اس میں جو ہے ان سے سوالات وغیرہ کیے جائیں، ایسے کچھ سیگمنٹس وغیرہ کیے جائیں تو مدینہ مدینہ. دیکھیں ان کی آل ہو، یہ آل والا جو چیپٹر ہے یہ جب ہمارے یہاں جو جیسے عید وغیرہ ہے انہی دنوں کے لیے جو ہے وہ خاص رکھا جائے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں جب آل آتی ہے تو وہ بعض اوقات والد وغیرہ کو بے حال کر دیتی ہے. یوں ہم نے کچھ مناظر ایسے دیکھے بھی ہیں یہاں پر، جیسے اسٹوڈیو میں والد صاحب اپنے 2 یا 3 بچوں کو لے آئے. اب ان کے لیے تو کوئی اسٹوڈیو کیا لائیو کیا وہ سب برابر ہی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات والد صاحب ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ پھر پروگرام کی طرف کم اور بچوں کی طرف جو ہے وہ ہوتی ہے. تو چونکہ عید کے دنوں میں کافی سارے اسلامی بھائی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تو بچے تو پھر بچوں کو بچے مل جائیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح تو ایونٹ میں نہیں، جو ہے وہ ایونٹ کے دنوں میں ہی ہوتا ہے، عام روٹین میں نہیں ہو سکتا. اسی پر ایک میسج جو ہے وہ تھا رضا بھائی، وہ جو ہمارا یوٹیوب والا جو سلسلہ جو اپلوڈ ہوتا ہے وہاں پر نیچے جو ہے ایک میسج تھا، رضا بھائی ہم نے آپ کے ابو جان کی اور آپ کے بچوں کی ہم زیارت جو ہے وہ کر چکے ہیں، اب اکبر حسین بھائی کے ابو جان اور ان کے بچوں کی زیارت کب کروائیں گے؟ تو ان کے والد صاحب تو ماشاءاللہ رکن شورا ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ان کو تو آپ ویسے دیکھتے ہی جو ہے وہ رہتے ہیں. اور باقی ان کے آپ کے مدنی منوں کو تو شاید یہ عید کے دنوں میں انہوں نے دیکھا ہوگا، آپ لائے تھے
ہاں تو باقی میرے منع کا تو آپ نے ایک ہی کلپ دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی ویسے تو کوئی اور ایسی کوئی فضیلت ہے نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے دکھائیں. کبھی انشاءاللہ ہوگا تو پھر لے کر آ جائیں گے. مزید جو ہے وہ اب ہم کمنٹس میں پڑھ چکا ہوں، ورنہ پڑھیں. پھر ناظرین جو ہے نا پھر وہ ہوں گے کہ جناب کمنٹس نہیں ہمارے پڑھ جاتے. اچھا ملک عبدال بھائی ہیں، کہتے ہیں ایسا کوئی دعوت اسلامی کا واٹس ایپ گروپ ہو جس میں نعت اپلوڈ ہوتی ہو تو اچھا مشورہ ہے آپ کا، انشاءاللہ عز و جل یہ ہم مجلس کو آگے پیش کرتے ہیں. 15 سپٹمبر کو اسلام فور کڈس میں حسن اتاری نے نعت پڑھی تھی، طیبہ کے جانے والے وہ سنا دیں، پہلے بھی عرض کیا تھا. تو یہ طیبہ کے جانے والے یہ بھی تیار ہے، اور اسی طریقے سے میں لج پال دے لڑ لگیاں، یہ جو ایک کلام ٹیلی تھون کے دوران جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، یہ دونوں کی فرمائشیں یہ چل رہی تھی. تو اب آپ کی میں طرف تھوڑا سا اس کو اور پڑھ لوں تاکہ ایک ساتھ بہت سارے اچھا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. مقدس سلطانی ہی کہتے ہیں اگر آپ کے سوال کا جواب غلط ہو تو پتہ کیسے چلے گا، اور میرا پچھلی بار جواب درست تھا مگر نام اسکرین پر نہیں آیا، ریزن بتا سکتے ہیں؟ ان سے پوچھے جواب انہوں نے کہاں دیا تھا. ہاں یہ بھی ہے، اگر ایس ایم ایس پر ہی جواب دیا تھا تو ضرور آنا چاہیے. اور کلام ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں یوں چلا دیں. ٹھیک ہے. ایک اور فرمائش ہے، آصف بھائی کا کلام ہے، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو. یہ اس کی فرمائش شاکر راؤ کہتے ہیں ہم نے اتنی بار میسج کیا آپ پڑھتے نہیں ہیں. جی آپ کا میسج بھی پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے فرمائش کی ہے میرا ولیوں کے امام، یہ نہ سنا دیں، 313 بار درود پاک روزانہ پڑھوں گا. ماشاء اللہ عز و جل. خالد بھائی نے کہا جی میں نے میسج کیے ہیں، میسج پہ کرتا تھا پڑھتے نہیں تھے، آج فیس بک پر آ گیا ہوں، چلیں آج ہی آپ کا میسج ہم پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے فرمائش کی ہے کہ حسان رضا اور انس رضا نے ایک ساتھ نعت پڑھی تھی جس میں حسان بن نے درود تاج پڑھا تھا، وہ نعت چلا دیں. اب کون سی نعت پڑھی تھی یہ آپ کو بتانا ہوگا، کون سی کس ایپیسوڈ میں جو ہے وہ بالکل پوری ڈیٹیل بتائیں کہ کون سے ایپیسوڈ میں کون سے پروگرام کے ایپیسوڈ میں وہ کلام پڑھا گیا تھا، اور ڈیٹیل بتائیں انشاءاللہ، پھر اس کو کوشش کریں گے شامل کریں. اب ہم یہ مزید اب کچھ فرمائشیں پوری کر دیتے ہیں. فرمائشیں پوری یوں کرتے ہیں کیونکہ آپ اس میں یہ جو طیبہ کے جانے والوں اور میں لج پال ان دونوں کو جو ہے نا وہ آپ ملا لیں، جو ہمارے ٹائم لائن پہ اسلام پہ بیٹھے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ چلا دیتے ہیں تاکہ پھر زیادہ گفتگو جو ہے وہ نہ ہو، زیادہ فرمائشیں پوری کی جا سکیں. تو اگر یہ انہوں نے تیار کر لی ہے، ریڈی کر لی ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ ایک ساتھ ہی چلا دیں، انشاءاللہ پھر مزید آپ کو کالیں بھی لیں گے. آئیے دیکھتے کر دیتے ہیں. طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے.
لجپالا دے لڑے لڑیاں میرے تو غم برے رے دے خیال یار وچ میں ماں سرنا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں ماں سرنا ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن بسدا میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھڑے رہندے میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے ٹھڑے رہندے میں لجپالا دے لڑ لڑیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون دعا منگیا دعا منگیا دعا منگیا دعا منگیا دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون دعا منگیا دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون جنہاں دے پیر رس جاون جنہاں دے پیر رس جاوے او جو دے بھی مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاوے او جو دے بھی مرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لڑیاں میرے تو غم پرے رہندے. ماشاءاللہ دو فرمائشیں بڑی بہترین ایک ساتھ ناظرین آپ کی پوری ہوئی ہیں. مزید بھی فرمائشیں ہیں میسیجز ایک دو میسیجز میں جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں حضور آپ سے اجازت لے کر. ایک آج بھی یہ میسیج آیا ہے اور گزشتہ سلسلے میں بھی تھا کہ جو ہمارا بچوں کی شام سلسلہ ہے اس میں آرٹ اینڈ کرافٹ اور عربی سیگمنٹ کے حوالے سے تو یوں سمجھے کہ ہو سکتا ہے رضا بھائی بھی اس مدری مشورے میں شامل تھے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ بچوں کی شام کے اندر یہ آرٹ اینڈ کرافٹ اور عربی سیگمنٹ کا یہ جو سیگمنٹ تھا انشاءاللہ عز و جل یہ شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خالد بھائی کا جن کا ہم نے کہا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حسن رضا نے درود تاج جو ہے نا اسلام فور کڈس ایپیسوڈ نمبر 64 میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اس میں پڑھا تھا. یعنی کسی اور بھائی نے جواب دے دیا ماشاءاللہ ہماری ہیلپ کر دی ہے انہوں نے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی مذاکرے میں سیرت مصطفیٰ سے جہیز کا بیان ہو چکا, اگر مدارج النبوت سے بھی جہیز کا بیان ہو سنوا دیجئے. تو یہ میسج ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جہیز کا بیان مدارج النبوت سے کتاب سے جو ہے نا وہ بھی اگر کچھ ہو جائے تو مدنی مذاکرے میں سیرت مصطفیٰ کتاب سے ہو چکا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا میسج. ایک میسج یہ ہے کہ پروگرام یا سیگمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو جس میں پریکٹیکل انداز میں سنتوں پر عمل کر کے دکھایا جائے, جیسے ناخن کاٹنے کی سنتیں, سرما لگانے کی سنتیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ سیگمنٹ یعنی کسی پروگرام کا ایک حصہ ہو, جیسے ذہنی آزمائش میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور پروگرام میں بھی. ویسے الحمدللہ امیر سنت نے یہ پریکٹیکل کر کے جو ہے وہ دکھائیں اور ایک وقت تک جو ہے مدنی چینل پر بھی جو ہے وہ چلے ہیں. اس میں باقاعدہ امیر سنت نے سنت کے مطابق جس طریقے سے ناخن کاٹتے ہیں یہ الحمدللہ کر کے دکھایا. بہرحال یہ میسج تھا, یہ وہ میسج ہے جو یوٹیوب پر ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے بعد وہاں اپلوڈ ہونے کے بعد لوگوں نے میسج کیے ہیں. اسی پہ ایک میسج جو ہے نا یہ بھی ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے یوٹیوب چینل الگ سے ہونا چاہیے جہاں صحابیات کے واقعات اسلامی بہنوں کے لیے مختلف کلپس وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ کیے جائیں. فی الحال تو نہیں ہے لیکن جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم عرض کر دیں گے. ایسا سلسلہ جس میں مدنی قافلہ عملی طور پر جو ہے وہ دکھایا جائے, یعنی ایسا بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے. چلیں بہرحال جو ہے وہ کچھ ایک دو کالز شامل کرتے ہیں, پھر مزید کچھ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں. جی
میں محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں احمد پور شرکیہ سے. اچھا آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی ایک کہ اس سلسلے کی جو ہے ٹائم چینج کی جائے، کیونکہ اس وقت اکیڈمی جانا ہوتا ہے، جب آپ کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا، اور چھوڑنا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، تو گھر والے چھٹی بھی نہیں کرنے دیتے اکیڈمی سے. سلسلہ دیکھیں نہیں بالکل جو ہے وہ اکیڈمی جائیں. تو بہرحال اب جب آپ اکیڈمی میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اس کا ہم نعم البدل بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ صبح کم و بیش 6:45 بجے، یعنی کل آنے والی جو آپ صبح ہے اتوار کی سنڈے کی، اس وقت یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اور دوسرا پھر یہ راتوں رات الحمدللہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ آج رات میں ہی اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ جو ہے وہ کر دیں، تو وہاں پر یہ موجود ہوتا ہے. تو آپ بالکل اپنی اکیڈمی جائیں، اور گھر والے چونکہ ظاہری بات ہے کہ نہ جانے پر ناراضی ہوں گے، تو اس کو جو ہے وہ آپ پرائورٹی جو ہے وہ دیں. سلسلہ انشاءاللہ آپ کو ان 2 جگہوں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب ہم جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے. اس کا ایک پرومو ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں پرومو، اس کی تفصیل انشاءاللہ، پھر اس کی پرائس بھی ہم بتاتے ہیں کہ وہ آپ کتنے روپے میں ہدیے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نئے سال کا تحفہ مکتبۃ المدینہ کا دیدہ زیب ڈیزائن، خوبصورت کلر، عمدہ صفحات، بزرگان دین کے آراز اور مختلف اقوال سے مزین، عیسوی اور ہجری دونوں تاریخوں سے آراستہ 2021 کا کیلنڈر، جسے آپ اپنے گھر، دکان وغیرہ پر لگا سکتے ہیں. تو پھر جلدی کیجئے، 2021 کا کیلنڈر اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیں، اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں 0313-113978. مکتبۃ المدینہ. جی یہ ہمیں جو پیسے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، روپے جو 65 روپے میں جو ہے وہ آپ پاکستانی 65 روپے میں یہ کیلنڈر جو ہے وہ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں نمبر پہ ظاہر کال کر کے. جی یہ پورا جو طریقہ کار اس میں بیان کیا سی او ڈی اس کا ہوگا، کیش آن ڈیلیوری. تصور مرشد آئی ڈی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کنیز فاطمہ والے جو اینیمیٹڈ کارٹون تھے جس میں اس کی بہن چھپ کر باہر چیز لینے جا رہی ہوتی ہے، وہ لگا دیجئے. تو یہ ہم نے پچھلے ہی ہفتوں میں ناظرین دکھایا ہے. اگر آپ کو مزید اس میں دیکھنا ہے تو مدنی چینل کڈس کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر یہ اویلیبل ہے. اکبر حسین بھائی ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی حل ایسا نکال دیں کہ وہ آسانی سے کوئی مسئلہ پوچھ سکیں، جیسے اسلامی بھائی دارالفتہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. جن کے گھر کوئی اسلامی بھائی نہ ہوں تو ان کے لیے پرابلم ہے. بنت یعقوب ہیں، کہتی ہیں کہ میں اس کے لیے مدنی فیس دیتی ہوں، 1200 بار درود پاک روزانہ پڑھوں گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ حل یہی ہے کہ ہم آپ کا جو مشورہ ہے یہ کسی مشورے میں، ہمارا جو مشورہ ہوتا ہے مجلس کا یا نگرانی شورا کے ساتھ، وہاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو آگے چل کر کسی موقع پر جو ہے وہ دلوں کی راحت کا سلسلہ پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ اس حوالے سے کچھ اس وقت تو فی الحال ابھی اس پر کوئی مشاورت کا سلسلہ نہیں ہے. ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک محفل نعت ہمیں باقاعدہ انہوں نے تھی، اس میں یہ کلام تھا تنم فرسودہ. یہ انہوں نے بتایا کہ ایپیسوڈ نمبر 360 یہ اجتماع ذکر و نعت کے اندر محفل نعت جو ہے اس میں یہ کلام پڑھا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سنا دے، الحمدللہ تیار کیا. یہ سنتے ہیں. اچھا یہ جو اپنا دیکھیں اب یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے رضا بھائی. جیسے محفل نعت ہے انہوں نے باقاعدہ ایپیسوڈ نمبر جو ہے وہ بتا دیا. اچھا اب کیونکہ اس میں یوں سمجھے کہ اگر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے تو اس میں کم از کم 5 6 8 10 کلام ہے، تو شروع سے ہی آپ کو ابتدا میں پتہ چل جاتا ہے. بالکل بالکل. میرے پاس ابھی آیا کہ انس بھائی کا کلام لگا دیں، آقا آج آئیے اسلام فور کڈس میں پڑھا گیا تھا. اب تو وہی والی بات ہے کون سے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا، اگر آپ یہ بتا دیں گے. اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ علی اتاری فیصل آباد سے وقار بھائی کا استغاثہ سنا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا. اب یہ اگر اسٹوڈیو کلام تھا یا کسی ایپیسوڈ میں پڑھا تھا فار ایگزامپل، یہ والا تو اسٹوڈیو کلام ہے، یعنی اسٹوڈیو سے مراد انہوں نے ریگستان میں جا کر جو ہے وہ پڑھا تھا. اگر یہ تیار ہے تو چلا دیں. ٹھیک ہے جی یہ چلا دیں. فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ
ہجران یا رسول اللہ دلم بشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم بشمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری من مسکیز ناداری فدائے نقش غالنت ہونا جایا رسول فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ سے جانے حب تو مستان بزل جی رے تو دل بستان نمی گو یم کے ملحس سخندہ یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال اس طرح ابھی آیا ہے کہ یہ بتا دیں کہ جو مرید ہونے کے لیے نمبر ہے کیا اس پر اسلامی بہنیں بھی مرید ہونے کے لیے اس نمبر کو استعمال کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں بالکل، جو ایس ایم ایس کا ہمارا نمبر ہے مرید ہونے کے لیے، اگر ایم سی آر اس نمبر کو بھی چلا دیں تو ناظرین نمبر اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں دونوں کے لیے ہی ہے، ایس ایم ایس کر کے آپ مرید اس پر ہو سکتے ہیں. اچھا، ہم اس وقت جلوس چلانے جا رہے ہیں اور ہمیں آیا تھا کہ 24 اکتوبر 2020 کو امیر سنت کا جو جلوس تھا وہ دکھا دیں، تو وہ تیار کیا ہے، مختصر سا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. ماشاءاللہ. ایک میسیج ہے مدثر بھائی، کہتے ہیں دعوت اسلامی کی کوئی ایسی ایپ بتا دیں جس میں امیر اہل سنت کی کتابیں ہوں. تو جی ہاں بالکل، پلے اسٹور پر آپ جائیے گا، وہاں پر آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور دعوت اسلامی لکھیں گے تو دعوت اسلامی کی جتنی اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گی، اور اس میں باقاعدہ ہماری ایک اپلیکیشن ہے اسلامک بکس کی جس پر آپ کو تمام طرح. اچھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو کلام جو ہے وہ ہو جائیں، بس ٹائم جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، یہ ٹیوشن کلاس کے اندر یہ کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا اور یہ مختصر سا ہی 1.5 منٹ کا یہ تیار کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب
صرف ان کے رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین، اس سے پہلے ہم قرآن اندازی بھی کر لیتے ہیں اور ایک سوال کیا جائے گا جس کا آپ نے 45 منٹ کے اندر بذریعہ SMS درست جواب بھی دینا ہوگا۔ درست دیں یا غلط وہ بعد میں پتہ لگ جائے گا، بہرحال آپ نے جواب دینا ہوگا۔ جی قرآن اندازی کی طرف چلیں۔ ہاں، لیکن سوال سے پہلے میں ایک وضاحت جو ہے وہ کر دوں۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کوئی آسان سوال جو ہے وہ پوچھیں، لیکن اب یہ ہے کہ آسان سوال بھی پوچھتے ہیں تب بھی اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں آ رہی ہیں، تو اب ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دلچسپ معلومات، یہ جو ذہنی آزمائش کے سوالات سے متعلقہ ایک جو ہے وہ اپنا بک ہے ہاں سوالات کے، اس میں سے جو ہے نا وہ پہلا حصہ جو ہے اس میں سے آج کا ہم سوال جو ہے وہ آپ سے کریں گے۔ پہلے قرآن اندازی ہوگی، پھر سوال ہوگا، تو پونے گھنٹے کا ٹائم ہوگا، تو اس میں آپ اس میں ڈھونڈ بھی سکتے ہیں۔ جی قرآن اندازی کی طرف۔ جنہوں نے جوابات دیے ہیں اس میں ان کے نام روٹیٹ ہو رہے ہیں، اور جہاں مدینہ بولیں گے وہاں یہ ہمارے رک جائے گا اور یہ قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آئے گا۔ جی مدینہ بنت امجد عطاریہ ہیں یہ میاں چنوں سے، اور ان کا یہ نام نکلا ہے تحفہ۔ انشاءاللہ ان کو جب ہمارے پاس یہ سب آ جائیں گی اور پہنچنا سٹارٹ ہوں گے تو ان کو بھی پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔